السلام علیکم۔ میں عبد المہدی پاکستانی عوام اور قانون نافذ کردہ ادارے اور ہیومن رائٹس کے NGOز جو ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، کیونکہ 6 دسمبر سے 10 دسمبر تک کا ایک ویک آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے منا تو رہے ہو، کیا آپ کو انسانیت سوز واقعات آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ ثانیہ سیالکوٹ، ابھی ریسنٹلی فیصل آباد میں 2 خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے پردے چاک کیے گئے، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کی عصمت دری کی گئی۔ اگر بھائی وہ چور تھے تو ہمارے یہاں پولیس عدالتیں موجود ہیں، آپ کیس فائل کرتے، FIR کٹواتے، وہ پھر اس کے بعد پولیس کا کام تھا۔ آپ نے تو اپنی عدالتیں لگانا شروع کر دی روڈوں پہ، سڑکوں پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں کے کوئی قانون نامی کوئی چیز نہیں ہے؟ سپریم کورٹ ماشاء اللہ سے ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب بہت ایکٹیو ہیں، ان کو مختلف چیزیں دکھ رہی ہیں، نسلا ٹاور اور لینڈ مافیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ سر آپ پلیز ڈسٹرکٹ اور مختلف جو بھی عدالتیں ہیں، ڈسٹرکٹ بار کونسلز ہو گئے، سٹی کورٹ ہو گئے، ہائی کورٹ ہو گئے، آپ ان کے اوپر بھی تو کوئی کارروائی کریں، کچھ نوٹس لیں کہ کیوں ہماری عدالتوں سے مجرم جو ہے وہ بری ہو کے نکلتا ہے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ اگر میں نے آج چوری کی ہے اور میں عدالت میں پیش ہوا اور میرے وکیل نے مجھے بری کروا دیا، تو اس کے بعد میرا حوصلہ اور بلند ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آج میں نے چوری کی، کل میں قتل کروں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کہ مجھے شے مل گئی کہ ہاں بھائی ادھر میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تو وہ ہیں لوگ کہ بس پیسہ دو اور جیو۔ ایسا کیوں؟ جب تک ہمارے عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا، مجرموں کو سخت سے سخت کارروائی اور سزا نہیں ہوگی، تب تک ہمارے ملک کا نظام، ہمارے ملک میں ثانیہ سیالکوٹ جیسے واقعے، ثانیہ فیصل آباد جیسے واقعے، ثانیہ اسلام آباد جیسے واقعے کہ ہسبینڈ وائف ہوٹل میں روم لیتے ہیں، ایک رینٹ پہ، اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، ایک رینٹ کے لیے گھر کی تلاش میں وہ گھر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ کے سامنے اس کی وائف کا ریپ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بیک اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ریسنٹلی کراچی میں 16 سال بچے کو مبینہ مقابلے میں، جھوٹے مقابلے میں پولیس کی طرف سے قتل کیا گیا، جو کہ کوچنگ سے گھر آ رہا تھا یا کوچنگ جا رہا تھا۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ 16 سال بچہ ویپن کیری کرنا جانتا ہو، ویپن یوز کرنا جانتا ہو؟ ایسا پاسبل ہے؟ اگر ہے تو اتنی سی عمر میں اس نے کہاں سے سیکھا؟ قانون نافذ اداروں کو چاہیے کہ وہ معلوم کریں ایسے کون سے ذرائع جو ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ ان کے وارثوں کا، اس 16 سالہ بچے کے وارثوں کا مطالبہ، انہوں نے احتجاج کیا، ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمارا بچہ کوچنگ جا رہا تھا۔ کیوں پروموشن کے چکر میں جھوٹے انکاؤنٹر کیے جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے پولیس کے نظام کو بہتر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے تو اس کا ایم یہ ہوتا ہے کہ میں کس تھانے میں جاؤں جہاں مجھے رشوت زیادہ سے زیادہ ملے۔ کیوں؟ آپ ان کی سیلری اتنی کریں کہ ان کو رشوت نہ مانگنا پڑے۔ آپ اپنے نظام کو ایسا کریں کہ وہ ایمانداری سے ڈیوٹی کریں۔ کیوں ان کو ہوس پیسے کی ہوس؟ کیوں؟ کب تک ایسے چلے گا؟ رہی بات ثانیہ سیالکوٹ کی، تو جب تک ہمارے ملک سے یہ ملا گردی، یہ مذہبی ایکسٹریمزم، فرقہ واریت، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، جب تک ہمارے مدرسوں میں قرآن کی تعلیم کے بجائے، اس کی تفسیر کے بجائے، اس پہ عمل کرنے کے بجائے یہ سکھایا جائے گا کہ فلاں شخص کافر ہے، فلاں شخص یہ ہے، فلاں شخص یہ ہے، تو انہیں صحابہ تو ناموس رسالت کے ان کو ایسے درس دیے جائیں کہ ان کا مائنڈ ایسا ہو جائے کہ اگر میں
میں کچھ کہوں، اس کا وہ مقصد کچھ اور وہ سمجھیں، یا اس کوئی مولوی حضرات میرے اس مقصد کو غلط طریقے سے بیان کریں، اور کوئی بھی مدرسے کا طالب علم اٹھ کر مجھے شوٹ کر دے یا قتل کر دے، تو اس میں اس کی کیا غلطی ہوگی؟ ادارہ ہمارے ان مدرسوں پہ، ان تعلیمی اداروں پہ، ان فقہوں پہ نظر ثانی کی جائے جہاں انسانیت سوز واقعات جن کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، جہاں نئے نوجوان نسلوں کا غلط یوز ہوتا ہے، ان کا مائنڈ واش کیا جاتا ہے۔ کیوں ہم مسلمان پوری دنیا میں بدنام ہے کہ ہم بم بلاسٹ، خودکش بمبار کے نام سے ہم کیوں بدنام ہیں؟ کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے یہاں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ اتنے بندے مارو گے جنت ملے گی، شیعہ کو مارو گے جنت ملے گی، بریلوی کو مارو گے جنت ملے گی۔ کیوں ایسا؟ کیوں؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے ان مدرسوں پہ کارروائی کی جائے، اور آپ مدرسوں پہ کارروائی نہیں کر سکتے، نہیں نہ کریں۔ جس طریقے سے ان کے مائنڈ فریش کیے جاتے ہیں مدرسوں میں، یا مختلف انتہا پسندی تنظیمیں جو ہیں پاکستان میں موجود، ان کی طرف سے جو ان کے مائنڈ فریش کیے جاتے ہیں، آپ بھی اپنا کوئی ایسا ادارہ کام کریں، آپ بھی کوئی ایسی ٹیم تیار کریں گورنمنٹ سطح پہ، جو گاؤں گاؤں، شہر شہر جا کے وہاں بتائے کہ بھائی ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی، انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، انسانیت کیا ہوتی ہے، کیوں مطلب انسان کو قتل کرنے میں دیری نہیں کرتا؟ کیا انسانی خون کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیوں 40 سال تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کیا؟ نبی تو آپ تھے ہی نا، اخلاق کیوں پیش کیا؟ کیونکہ انسانیت میں ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ خدا را ان سب چیزوں کو یہیں روکا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ملک شام اور لبنان جیسے یا عراق جیسے کشمکش سے گزر رہا ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، جنگ کی حالت میں ہو۔ خدا را ان سب چیزوں کو نہیں روکا جائے۔ میرے پاکستان کے قانون نافذ کردہ اداروں، چیف جسٹس، تمام ان ریاستی اداروں سے میں گزارش کرتا ہوں ان سب چیزوں پہ غور و فکر کیا جائے، ان عناصر کو یہی روکا جائے کہ کل کو اس سمیت اور نوجوان نسل نہ ان کے بہکاوے میں آئے اور ایسے اسٹیپس اٹھائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔